ایک سکھ عورت آئی، کہنے لگی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. پکو. اس نے کہا حاتم کے گھر کے 8 دروازے تھے. ایک دن بانٹ رہا تھا، خیرات کر رہا تھا. ایک آدمی ایک دروازے سے آیا، اسے دے دیا. پھر وہی آدمی دوسرے دروازے سے آیا، اسے دے دیا. پھر وہی تیسرے دروازے سے، ایک ایک کر کے 8 دروازوں سے آیا تو وہ حاتم دیتا رہا. اس کی پیشانی پر بل نہیں آئے، کوئی شکن نہیں آئی. حالانکہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ابھی تو لے کر گیا، پھر آ گیا، پھر آ گیا، پھر آ گیا. ایک ایک کر کے 8 دروازوں سے وہ آتا رہا اور حاتم دیتا رہا. تو اس سکھ عورت نے کہا یہ حاتم کی سخاوت کی مثال ہے. اگر آپ کے نبی کی زندگی میں کوئی ایسی مثال ہے تو بتائیے. تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم نے بیان کیا یہ تو کچھ سخاوت نہیں ہے. دیکھو میں بتاتا ہوں تمہیں سخاوت کیا ہے. حضرت، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وضو کرایا. آپ خوش ہوئے اور فرمایا سل ربیعہ ما شئت، اے ربیعہ سوال کرو، مانگو، جو چاہے مانگو. ربیعہ نے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی. اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کو طلب کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہوا ذاکا، مجھے یہ کافی ہے. اب حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو حاتم کے پاس وہ سوالی آیا، پہلے دروازے سے آیا، حاتم نے دیا، لیکن ابھی وہ سیر نہیں ہوا، تبھی تو دوسری بار آیا. صحیح. پھر حاتم نے دیا، پھر بھی اس کا دامن مراد بھرا نہیں، وہ تیسرے دروازے سے آیا، پھر چوتھے دروازے سے آیا، پھر پانچویں دروازے سے آیا، حتیٰ کہ آٹھوں دروازے سے آنے کے بعد ہنوز پیاسا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی مرتبہ اتنا عنایت فرما دیا کہ حضرت ربیعہ بن کعب صاحب نے کہا ہوا ذاکا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. پھر وہاں یہ ہے کہ سائل بار بار آتا ہے اور بار بار سوال کرتا ہے، اور یہاں دینے والا بار بار کہتا ہے غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حاتم کیا بیچتا ہے حضور کی سمجھ سے؟ کچھ نہیں، بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها لكل البسط، پیارے بہت دیتے ہو تھوڑا دیا کرو. سبحان. ہمیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بھی قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قیام کرو، نماز کھڑے ہو کر نمازیں پڑھو. بے شک، بے شک. حضور نے اتنا قیام کیا، حدیث شریف میں ہے کہ آپ کے پائے مبارک سوج جاتے تھے، پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، پیر سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد میں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کلی کا اعلان کر دیا، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچئے یہ حضور ہے جن کی مغفرت کلی کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما چکا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا اعلان فرما چکا ہے، پھر بھی راتوں کو اتنا اٹھ کر قیام کرتے ہیں کہ پیر مبارک سو جاتے ہیں. بے شک. تو ہماری مغفرت کے بارے میں تو کوئی آیت نہیں، ہماری بخشش کے بارے میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور ہم رات بھر پڑے سوتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار میں نہیں لا سکتے.
آپ دیکھیے ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، ایک لقمہ ہم نے کھایا، روٹی سالن کا مخلوط لقمہ، ایک لقمہ منہ میں ڈالا، آپ بتائیں یہ روٹی کہاں پکتی ہے اگر گندم پیدا نہ ہوتا؟ بے شک اور اگر بارشیں نہ ہوتی تو گندم کی فصل کیسے سر؟ بے شک بے شک اور اگر دھوپ نہ ہوتی، سورج کی تپش نہ ہوتی تو کھیتوں میں غلہ کیسے پکتا؟ اگر ہوائیں نہ چلتی تو دانے کو بھوسے سے الگ کیسے کیا جاتا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضا میں ہواؤں کے سمندر روا دوا کیے ہوئے ہیں، بارشیں نازل کی ہیں، زمین پیدا کی ہے، فصلیں اگائی ہیں، یہ ساری نعمتیں اس ایک لقمے کے ساتھ وابستہ۔ بے شک یہ ایک لقمہ جو ہم منہ میں ڈال رہے ہیں یہ تبھی تو ڈال سکتے ہیں جب گندم ہوتا۔ اچھا خالی گندم سے لقمہ کیسے بنتا؟ جب تک کہ مشینوں پیستے نہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشینیں بنائی جس مشینوں میں گندم کو پیسا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ لقمہ ہمارے لیے تبھی مہیا ہو سکتا جب یہ زمین ہوتی جس میں گندم کو بویا جاتا، جب اس ہوائیں چلتی، جب بارشیں ہوتی، تبھی تو گندم پیدا ہوتی نا۔ پھر گندم پیدا ہوتی تب بھی کچھ نہیں ہوتا اگر یہ مشینیں نہ ہوتی جو گندم کو پیستی رہی۔ تو یہ ساری کائنات میں جو نعمتیں ہیں یہ سب لپٹی ہوئی ہیں، سب چمٹی ہوئی ہیں اس ایک لقمے کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ چلو لقمہ بھی ہو گیا، ہم نے منہ میں ڈال لیا۔ ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا کہ لقمے کو منہ میں ڈال لیتے ہیں، حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں۔ اب اس لقمے کو ہضم کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہضم کرنے کے لیے معدہ کس نے پیدا کیا؟ معدے کو ورکنگ آرڈر میں کس نے رکھا؟ پھر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے، اس سے پیشاب بھی بنتا ہے، اس سے فضلہ بھی بنتا ہے۔ یہ سب چیزیں تبھی ہوتی ہے نا کہ ہم اس گندم کے بنے ہوئے لقمے کو اپنے منہ میں ڈال کر چباتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر دانت نہ پیدا کرتا ہم کیسے چباتے ہیں؟ بے شک۔ یہ جبڑے نہ ہوتے تو کیسے چباتے؟ وہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ جو تھے، وفات سے پہلے ان کا اوپر کا جبڑا نچلے جبڑے پر گر گیا، منہ بند ہو گیا، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، بھوک پیاس سے بلک رہے تھے۔ ان کا بیٹا جگ میں پانی لے کر آتا اسے لگاتا لیکن اندر نہیں جا سکتا، اوپر کا جبڑا نیچے آ گیا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اوپر کے جبڑے کو نچلے جبڑے پر پیوست کر دے ہم کیسے چبائیں گے؟ چلو چبا بھی لیا، حلق سے نیچے اتار بھی لیا، تو اگر معدے نے ہضم نہیں کیا، جگر نے خون نہیں بنایا، پیشاب الگ نہیں کیا، فضلہ، کتنی اس کی حکمت ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے نا یہ پیشاب بھی اسی سے بنتا ہے، خون بھی اسی سے بنتا ہے، فضلہ بھی اسی سے بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے کہ خون کو اس نے رگوں میں جاری کیا ہے، پیشاب کو مسالے میں رکھا ہے، فضلے کو اس نے بڑی آنت کے اندر رکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہ رگوں میں خون کے بجائے پیشاب آ جاتا اور مسالے کے اندر پیشاب کے بجائے خون آ جاتا، انسان کی کیا حالت ہوتی؟ بے شک۔ تو سوچو اس ایک لقمے کے ساتھ اللہ کی کتنی نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں، بے شک۔ کتنی نعمتیں چپکی ہوئی ہیں۔ بے شک۔ ہم تو لقمہ کھا لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں، پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اب کیا ہو رہا ہے، اب جسم میں کیا ہو رہا ہے، اندرون جسم کیا عمل کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ باہر کی جو کائنات ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، درخت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔
اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ستارے جھلمل کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے، بے شک سب اس کے احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا باہر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، ہمارا اندر جو ہے ہمیں تو لقمہ حلق سے نیچے اتار کر نکل لیا، اب جو معدہ کام کر رہا ہے، اتڑیاں کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، پھیپڑے کام کر رہے ہیں، یہ کس کے حکم سے کام کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت، اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، سر منہ حراف نہیں کرتے اس کی اطاعت سے۔ تو اگر ہم اپنے باہر کو دیکھیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، اگر ہم اپنے اندر کو دیکھ لیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، ہم ایک درمیان میں نافرمان ہیں، بے شک بے شک سب شکر گزار ہیں، ہم ناشکری ہیں۔ بے شک فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، باہر کی دنیا میں بھی دکھائیں گے اور اندر کی دنیا میں بھی دکھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے نہ اپنے باہر سے سبق سیکھا، نہ ہم نے اپنے آپ سے سبق سیکھا۔ اگر ہم باہر سے سبق سیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو جاتے، بے شک ہم اپنے اندر سے سبق سیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی نعمتیں ہیں اور ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ بے شک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام کرتے تھے کہ پائے مبارک سوج جاتے تھے، آپ کی مغفرت کا اعلان ہو چکا تھا، آپ سے کہا جاتا آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک بے شک۔ یہ تو وہ ہیں جن کے وسیلے سے، جن کی شفاعت سے ہم جانے نہ جانے ہم جیسے کتنے گناہ گار سیاکار بخشے جائیں گے، اور ہمیں تو اپنا بھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا بھی خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بے شک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ ہے۔ عبادت کے میدان میں دیکھیں تو اتنی عبادت کی، اتنا قیام کیا کہ قیام کا حکم دینے والے نے بھی کہا قم اللیل الا قلیلا، بے شک بے شک۔ خدا کی راہ میں دیا تو اتنا دیا کہ مانگنے والے اور لینے والے نے بھی کہا ولا تبسطھا کل البسط، پیارے بہت دیتے ہو، ذرا تھوڑا دیا کرو۔ سبحان۔ تو یہ ہے۔ اچھا اور بتاؤں آپ کو، دیکھیں ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ اللہ کی راہ میں لڑے، جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ کے سوا کوئی اور مکلف نہیں ہے، تنہا حضور مکلف ہے، تمام دنیا سے قتال کرنے کے لیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ کے سوا اور کوئی مکلف نہیں ہے۔ اللہ اب اکبر۔ اتنی طاقت دی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بے شک بے شک بے کہ آپ شک ساری دنیا کے کاغذ میں لڑ سکتے، بے شک، ساری دنیا سے قتال کر سکتے، تو بے شک، کاہے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک؟ تو آپ کو جو یہ حکم دیا کہ آپ تنہا قتال کیجئے، آپ کے سوا اور کسی کو ہم نے مکلف نہیں کیا، تو معلوم ہوا آپ کو اکیلے کو اتنی طاقت دی تھی بے شک، اور بے شک۔ ساری دنیا کے کافروں سے آپ تنہا اس سے مقابلہ کرتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شجاعت، بے شک بے شک۔ سخاوت دیکھی آپ نے، عبادت دیکھی ہوئی، پھر حضور کی شجاعت ہے یہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ پھر آپ کہیں گے اچھا تو پھر یہ بدر میں یہ آپ کے ساتھ 313 صحابہ کیوں گئے تھے، جن میں سے 14 شہید ہو گئے، اور غزوہ احد میں آپ کے ساتھ اتنے صحابہ کیوں تھے جن میں سے 70 شہید ہو گئے، اور بدر میں اور حنین کے اندر فرشتے کاہے کو اترے؟ تو میں کہوں گا اس لیے نہیں اترے کہ حضور کو ضرورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اس لیے میدان جنگ میں نہیں آئے کہ حضور کو ان کے اپنے ساتھ
جنگ میں لڑانے کی ضرورت تھی، نہیں، انہیں ضرورت تھی، ہمیں ضرورت تھی، انہیں ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کریں، لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑنے کا، قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا نمونہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں ضرورت تھی، حضور کو ضرورت تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ہے۔ آپ کی عبادت بھی دیکھی، آپ کی شجاعت بھی دیکھی، آپ کی سخاوت بھی دیکھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ وہ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور یہی اخلاق تھے جن کی وجہ سے ایک دنیا اسلام کی مطیع ہو گئی۔ بے شک۔ اب بتا رہا ہوں، یہ تو آپ کو میں نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے حضور کے اخلاق کی۔ اب بتا رہا ہوں کہ جو آیت پڑھی تھی نا، اِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک بے شک بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بے شک۔ آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا ہے۔ آپ کو علم دیا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بے شک۔ ساری دنیا کو جو علم دیا تو فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، نہیں، فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو بھی علم دیا گیا تھوڑا ہے۔ بے شک۔ تو جس کی نظر میں ساری دنیا والوں کا علم تھوڑا ہو، بشمول فرشتے، بشمول جبرائیل، بشمول میکائیل، جس کی نظر میں ان سب کا علم تھوڑا ہے، تو جس کے علم کو وہ عظیم کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی عظمتوں کا کیا انداز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ بے شک۔ پھر ابھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی، قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کو فرمایا تھوڑی ہے، اور حضور کو جو دیا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ نے جو آپ کو دیا وہ کوثر ہے، وہ کثرت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جس کی نظر میں ساری دنیا تھوڑی ہے، تو جس کو وہ عظیم کہہ دے، ہاں ہاں ہاں، سبحان جس اللہ، کو وہ کثیر کہہ دے، بے شک، اس کی کثرت کا کون انداز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام راضی نے فرمایا انا اعطیناک کا، فرمایا ہم نے آپ کو دیے، انا اعطیناک کل کوثر، یہ کثرت، یہ کوثر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا انا اعطینا النبی الکوثر، ہم نے نبی کو کوثر دیے۔ یہ نہیں فرمایا انا اعطینا الرسول الکوثر، ہم نے رسول کو کوثر عطا کی ہے۔ کیونکہ اگر فرماتا انا اعطینا النبی الکوثر یا انا اعطینا العالم الکوثر یا انا اعطینا الرسول الکوثر، تو لوگ سمجھتے یہ کوثر علم کا تقاضا ہے، انا اعطینا العالم الکوثر، جو بھی عالم ہوگا اسے کثرت مل جائے گی۔ اگر فرماتا انا اعطینا النبی الکوثر، ہم نے نبی کو کوثر دی ہے، لوگ سمجھتے یہ کثرت، یہ کوثر نبوت کا تقاضا ہے، جو بھی نبی ہوگا اسے یہ کوثر تو مل گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دی ہے۔ معلوم ہوا یہ کثرت نہ علم کا تقاضا ہے، نہ نبوت کا تقاضا ہے، نہ رسالت کا تقاضا ہے، یہ کثرت تو اے پیارے محمد مصطفیٰ، یہ تو تمہاری ذات کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت آپ نے دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ آپ نے دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ نے دیکھی، آپ کی سخاوت دیکھی، یہ سب اخلاق ہیں۔ تو خلق عظیم اور چیز ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اب وہ خلق عظیم بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، انک لعلی،
یہ آپ سب لوگ عالم فاضل ہیں ماشاءاللہ. مولانا محمد منیر صاحب ہیں, یا مولانا عادل صاحب ہے فاضل التحصیل ہیں, اور یہ مولانا فاروق صاحب ہیں, یہ بھی دور حدیث سے فاضل ہیں. یہ سب جانتے ہیں. ان سب کو یہ بات معلوم ہے کہ کیا بات کہنے لگا تھا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إنك لعلى خلق عظیم. ہاں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خلق عظیم بتا رہا تھا. تو بتا رہا تھا آپ تمام حضرات عالم ہیں, اہل فہم سمجھتے, یہ علا جو ہے استعلاء کے لیے آتا ہے, بلندی کے لیے آتا ہے. بے شک بے شک. کہا جاتا ہے فلان رکب علی الفرس, فلاں شخص جو ہے اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا. تو گھوڑی نیچے ہوتی ہے, سوار اوپر ہوتا ہے. بے شک. تو آپ کے لیے بھی فرمایا انکا لعلی خلق عظیم, آپ خلق کی عظمتوں کے اوپر سوار ہیں. بے شک. اچھا, سوار اپنی سواری کا رخ جس طرف کر دیتا ہے سواری ادھر ہی مڑ جاتی ہے. بے شک. تو سواری سوار کے تابع ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ خلق کی عظمتوں پر آپ سوار ہیں. بے شک بے شک. معلوم ہوا کہ آپ خلق کی عظمتوں کے تابع نہیں ہیں, بلکہ خلق کی عظمتیں آپ کے تابع ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. آپ جو کام کریں گے وہ عظیم ہو جائے گا. بے شک بے شک. اب میں آپ کو چند مثالیں سمجھاتا ہوں. دیکھیے, نماز پڑھنا, عبادت کرنا خوبی کی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ آپ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اس وقت کوئی صحابی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ اپنی ذات میں نہ کعبہ مقصود ہے, نہ اپنی ذات میں بیت المقدس مقصود ہے. مقصود تو ان کی ادا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر لیا تو وہ قبلہ ہو گیا, انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا تو وہ قبلہ ہو گیا. ہزار قبلے, ہزار سجدے حضور کے نقش پا پہ صدقے, وہ جس طرف کو پھر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا, روک دو بس چلیں آپ ختم کریں. آپ اچھا ٹائم بہت ہو گیا, آپ تھک گئے. ہاں, تو نماز اچھی ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اچھا ہے, مگر تبھی اچھا ہے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. بے شک بے شک. اچھا, ایک اور طرح سے سمجھے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے, خوبی ہے, لیکن جس وقت سورج سر پر ہوتا ہے اس وقت پہ نماز پڑھ لے تو یہ کار ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ اس وقت نماز پڑھو جس وقت آپ نے نماز پڑھی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا یہ نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے, مقصود تو آپ کی ادا ہے. بے شک بے شک. تو یہ ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق کی عظمتوں پر فائز ہیں, آپ سوار ہیں, خلق کی عظمتیں سواری ہے. آپ جس طرف منہ کر لیں خلق کی وہی خلق کی عظمتیں. بے شک بے شک بے شک. اب بتاؤ, عید کے دن کوئی کھانا روزہ رکھ لے اس روزے کا ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا, بالکل نہیں. اور رمضان میں کوئی کھانا کھا لے دن میں تو گناہ.
تو گناہ ہوگا. بے شک. تو معلوم ہوا اپنی ذات میں نہ کھانے کو چھوڑنا عبادت ہے نہ اپنی ذات میں کھانے کو کھانا عبادت ہے. میاں جب وہ کھانا کھائیں تو کھانا کھانا عبادت ہے, بے شک, اور جب وہ کھانا چھوڑ دے تو کھانا چھوڑنا عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ آخر دعوانا. الحمد للہ.